ایک حدیث ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے ایک عمل کے بارے میں پوچھا۔ میں نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جو جنت میں لے کر جائے اور دوزخ سے بچائے۔ تو نبی علیہ السلام نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، باقی سارے اعمال ذکر کرنے کے بعد فرمایا، اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس زبان کو قابو میں رکھو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا۔ تعجب اس بات پہ ہوا کہ نبی علیہ السلام سے تو انہوں نے ایسے اعمال کے بارے میں پوچھا تھا جو جنت میں لے کے جانے والے ہیں اور جہنم سے بچانے والے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے زبان کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اس کو قابو میں رکھو۔ تو ان کو تعجب ہوا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان کے تعجب کے جواب میں فرمایا کہ لوگوں کو اکثر جہنم میں منہ کے بل اس زبان کی کاٹی ہوئی کیتیاں ہی ڈالتی ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے زبان کو درانتی کے ساتھ تشبیہ دے دی کہ زبان کی مثال درانتی کی طرح ہے۔ درانتی جب کاٹنے پہ آتی ہے پھر وہ یہ نہیں دیکھتی کہ خشک گھاس آ رہی ہے یا تر گھاس آ رہی ہے، وہ کاٹتی چلی جاتی ہے۔ تو زبان بھی اس طرح ہے کہ اگر انسان کے قابو سے نکل جائے پھر یہ اچھا بولے یا برا بولے پھر یہ لحاظ نہیں کرتے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ زبان کو قابو میں رکھیے۔ دوسری حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مجھے اپنے شرمگاہ اور زبان کی ضمانت دیتا ہے، فرمایا میں جنت میں اس کو گھر کی ضمانت دوں گا، میں جنت کی ضمانت دوں گا اسے۔ ایک اور حدیث ہے، صحابی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے ارشاد ہے، فرمایا جب صبح ہو جاتی ہے تو انسان کے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، ہاتھ، پاؤں، سب اعضاء زبان کی طرف مخاطب ہو جاتے ہیں، اور سب اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ اے زبان تو اللہ سے ہمارے بارے میں ڈرتی رہنا۔ کیوں؟ وہ اعضاء کہتے ہیں کہ اے زبان اگر تو درست رہے گی تو باقی اعضاء بھی درست رہیں گے، لیکن اگر تو بگڑ جائے گی تو باقی اعضاء بھی بگڑ جائے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے، ہوتا بھی اسی طرح ہے۔ عام طور پر اگر ہم دیکھیں معاشرے میں جو بھی لڑائی ہوتی ہے، جو بھی خرابی آتی ہے، اس کی ابتدا زبان سے ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، زبان آغاز کرتی ہے اور پھر زبان کے بعد جسم کے باقی اعضاء یہ بھی لڑائی میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو زبان ہے، یہ جو برائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کی ہے، اکثر کا تعلق زبان کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا صحابہ کرام کا عمل تو یہ تھا کہ وہ اپنی زبان کو اس قدر احتیاط سے استعمال کرتے تھے کہ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں اپنی زبان سے کہ ہماری یہ زبان جو ہے یہ ایک درندہ ہے، اگر ہم اس کو بے قابو ہو کے چھوڑ دیں تو یہ ہمیں کہا جائے گی، اتنے ڈرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ جو برائیاں ہیں، ان برائیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی زبان قابو میں رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، فرمایا کہ وہ اسے چاہیے کہ خاموش رہے یا اچھی بات کرے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے انسان کو زبان کی شر سے بچنے کے لیے یہ علاج ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے یا تو اچھی بات کرے زبان سے یا خاموش بیٹھا رہے، اور یہ بہترین علاج ہے۔ اگر ہم اس قسم کے گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، کسی کی دل آزاری سے، غیبت سے، ایک دوسرے کے عیوب بیان کرنے سے، الزام تراشیوں سے، تمسخر وغیرہ، اس کا آسان حل یہ ہے کہ انسان اپنی زبان قابو میں رکھے۔ زبان سے اگر ضرورت پڑے، ضرورت کے بعد بات کرے، بھلائی کی بات کرے، اچھی بات کرے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ انسان خاموش رہے۔ تو اس سے ہوگا یہ کہ یہ جتنے گناہ ہے جس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے تو وہ گناہ ہماری زندگی سے رخصت ہوتے جائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمان، کامل مسلمان تو وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے، ایذا سے محفوظ رہے۔ تو لہٰذا یہ تو مسلمان ہونے کی صفت ہے، انسان کے اسلام کے کامل ہونے کی خوبی ہے اور صفت ہے کہ ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔